اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الاحیاء، رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل۔ روزہ دین اسلام کے 5 ستونوں یعنی پلرز میں سے روزہ ایک ستون ہے۔ روزے کا مطلب ہے خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا۔ روزے کی بہت بڑی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا یعنی بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں روزے کا حکم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ سورہ بقرہ آیت 183 کا ترجمہ۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا، ایک عام لوگوں کا روزہ، پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے، جمع یعنی ہم بستری سے روکنا، یہ روزے کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ دوسرا، خاص لوگوں کا روزہ، پیٹ اور شرمگاہ کو روکنے کے ساتھ ساتھ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے سارے اعضاء یعنی آرگنز کو گناہ سے بچانا، یہ روزے کا درمیانی درجہ ہے۔ تیسرا، خاص الخاص کا روزہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو پوری طرح الگ کر کے صرف اسی کی طرف دھیان لگانا، یہ روزے کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزہ رکھنے میں کم سے کم درمیانی درجہ حاصل کرے۔ ہر بالغ اور سمجھدار مسلمان پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزے کے بارے میں ضروری جانکاری حاصل کریں اور اس کے مسائل کو جانیں تاکہ اس فرض عبادت کو صحیح طرح ادا کریں۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رمضان المبارک کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب کو حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔